محترم احبہ، غفلت کے باعث رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے نہ بچنے والوں کے لیے لیلۃ القدر ایک امید کی کرن ہے۔ اللہ جل وعلا کی جانب سے آئے ہوئے اس خوبصورت مہمان کو ناراض کرنے والے اگر لیلۃ القدر کے دامن میں چھپ کر اس رات آنسو بہا کر رو رو کر اللہ جل وعلا سے اپنی بداعمالیوں کی معافی مانگتے رہیں اور پختہ توبہ کر لیں تو اس رات کے دامن سے پھوٹتی ضیاؤں کی برکت سے اللہ جل وعلا ہمارے تاریک سینوں کو بھی روشن کر دے گا اور رمضان المبارک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ محترم احبہ، یہ رات آتی ہے، آ کر چلی جاتی ہے، یہ آئے گی اور آ کر چلی جائے گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ رات آئے گی پر ہم نہ ہوں گے۔ آج دنیا میں کتنے اہل ایمان اس رات کے آنے سے قبل ہی موت کے آغوش میں جا پہنچے۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اس رات تک زندہ رکھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر سے محروم نہیں مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ Allah Akbar. A truly deprived person, a completely lost cause is the one who is deprived of worshipping Allah Jalla wa'ala throughout this night. And what would be the state of those who sin during this night? Those who watch movies and pass their time playing computer games. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو دل شفقت سے بھر آیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت بہت کثرت سے بھی نیکیاں کرے ان کی برابری نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ حبیب آپ کا امتی فقط اس ایک رات عبادت کر لے تو آپ کا رب آپ کے اس امتی کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات قیام کرے گا یعنی تمام رات عبادت کرے گا، اللہ جل وعلا اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سورۃ القدر کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے 1000 شہزادے تھے، وہ اپنے ہر شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کرتا اور جہاد کے لیے بھیجتا۔ وہ شہزادہ 1 مہینہ جہاد کرتا پھر شہید ہو جاتا۔ یوں 1000 مہینوں تک وہ بادشاہ اپنے ایک ایک شہزادے کو جہاد پر بھیجتا رہا، اور اس دوران خود وہ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ جب 1000 مہینوں میں 1000 بیٹے شہید ہو گئے تو وہ بادشاہ خود جہاد پر گیا اور خود بھی شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا، تو اللہ جل وعلا نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، محبوب کی امت کو یہ ایک رات دی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے جھرمٹ میں اللہ جل وعلا کی بے پناہ رحمتوں کے نزول کے دوران اللہ کی عبادت کرتے رہو، آنسو بہاتے رہو، رو رو کے اللہ جل وعلا سے معافی مانگتے رہو۔ اس منبع برکات رات کی عبادت کی برکت سے تمہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس رات سے حاصل کیا گیا نور تمہاری دنیا کو بھی روشن کر دے گا اور قبر میں بھی چراغاں کر دے گا۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، 4 لوگوں کی مغفرت اس رات کی عبادت کے باوجود بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قاطع الرحم رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا، آپس میں قطع تعلق کرنے والا۔ تو جن کے والدین ناراض ہیں سب سے پہلے والدین کے قدموں سے لپٹ کر ان سے معافی مانگو۔ اگر اس رات کا نور حاصل کرنا چاہتے اور مغفرت کے حقیقی طلبگار ہو تو والدین کو راضی کر لو، رشتہ داروں سے فوراً صلح کر لو، شراب سے فوراً توبہ کر لو، اور جن اہل ایمان سے ناراضگی ہے یا دل میں بغض و کینہ ہے ان تک فوراً پیغام صلح پہنچاؤ۔ تاخیری حربے اختیار مت کرو، مت کہو کہ آئندہ مستقبل میں پھر موقع ملا تو صلح کر لیں گے۔ کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ لیلۃ القدر ہمیں پھر ملے گی، رمضان المبارک ہمیں پھر نصیب ہوگا؟ یہ موقع قسمت والوں کو ملا کرتا ہے، جو اس رات کی برکات سے محروم رہا حدیث کی روشنی میں اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہے، وہ حقیقتاً محروم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس رات کے تعین کے حوالے سے اگرچہ علماء مفسرین و محدثین کا اختلاف ہے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور سیدنا بایزید بسطامی رحمہ اللہ جیسے اکابرین کی یہی رائے ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہی ہے۔
تو اس رات کے معمولات، عبادات و وظائف کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جن کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں وہ اخلاص نیت کے ساتھ مکمل یکسوئی سے کثرت سے نوافل پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد مکمل یکسوئی اور انہماک قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ اور ان چھوٹی راتوں کی وجہ سے اگر صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 2 نفل صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور 2 نفل حفظ الایمان، پروٹیکشن آف ایمان کے لیے ضرور پڑھیں۔ اور جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان قضا کی گئی نمازوں سے توبہ بھی کریں، اور نوافل کے بجائے کم از کم قضا عمری کا آغاز اس رات ضرور کر لیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ اسی رات قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور پھر بتدریج 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ شب قدر کا خاص وظیفہ، اسے کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر دنیا و آخرت کی ہر بلا اور ہر مصیبت سے نجات چاہتے ہیں اور ہر دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں تو سنو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل وعلا اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ سورۃ القدر اس رات ضرور پڑھیے گا۔